السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے، سنا جائے، اللہ سن کر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع گفتگو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا اعتکاف سے تعلق ہے، اور ہم نے اس پروگرام سے پہلے 2 احادیث ذکر کی تھیں اعتکاف کے باب میں۔ تو آج مؤلف رحمہ اللہ نے اعتکاف کے سلسلے میں ایک اور باب ذکر کیا ہے جس کا بھی تعلق اعتکاف سے ہے، لیکن چونکہ اعتکاف کے بارے میں یہ سے متعلقہ کئی ایک مختلف مسائل بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، تو اس اعتبار سے اہل علم نے جہاں ذکر کیا ہے اعتکاف کا، وہاں اس حساب سے احکام اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ابواب بھی ذکر کیے ہیں۔ تو آتے ہیں آج کے باب کی جانب۔ سب سے پہلے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا الفاظ ذکر کیے ہیں، اور اس کے ضمن میں یا اس کے ذیل میں جو حدیث ذکر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی ہم اس کے بعد ذکر کریں گے۔ باب کے الفاظ ہیں: باب متى يدخل من اراد الاعتکاف فی معتکفہ، کہ اعتکاف کا ارادہ کرنے والا شخص اس کو اعتکاف کی جگہ کب جانا چاہیے یا کب داخل ہونا چاہیے۔ یہ عام طور پر ایک سوال ہے اور خاصا اہم سوال ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کب اپنے معتکف میں جانا ہے یا کب اعتکاف شروع کرنا ہے بالضبط، کہ تاکہ ہم پھر اس کے بعد گھر نہ جائیں اور مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث میں یہ بھی رہنمائی ہے اور دیگر بھی مسائل ہیں۔ آتے ہیں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے 729 فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے۔ فکنت اضرب له خباء، اور میں کیا کرتی، میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی۔ تو خباءً بمعنی خبیۃً، جس کا معنی ہے کوئی چھپی ہوئی چیز، کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اور اس کی جمع ہے خبایا۔ تو یہ لفظ جو ہے اس سے مراد خیمہ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ جب اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو خیمے کے چیز جائے، کوئی جانور یا کوئی انسان، تو وہ اس کو چھپا لیتا ہے، تو اس لیے اس کو خبا کہتے ہیں۔ تو بہرحال عربی زبان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اونٹ کی پشم یا اون یا بالوں سے بنایا ہوا خیمہ، یہ عربوں کے ہاں متداول تھا، اور عرب اس کو استعمال میں لاتے تھے اس قسم کے خیمے کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وقت آتا اعتکاف کا، تو میں کچھ وقت پہلے میں آپ کے لیے خیمہ تیار کرتی اور خیمہ آپ کا لگا دیتی۔ آپ کو علم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی اس کے بالکل ساتھ ملصق تھا، اور صرف درمیان میں مسجد کے اور اس حجرے کے ایک پردہ حائل تھا بعض اوقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے آتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے کام سر انجام دیتیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہوتا تھا، چونکہ ان کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، قریب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انہی سے ہی یہ کہتے خیمہ لگانے کے لیے۔ تو خود فرماتی ہیں کہ میں خیمہ لگاتی۔ تو ناظرین، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے ایک خیمہ نما کوئی چیز جو کہ ایک اعتکاف کی علامت ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں، ضروری نہیں، مسنون ہے، جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اس حد تک خیمے لگا کر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی کسی دوسرے خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو اس کو دکھائے، یا نہ دکھا نہیں سکتا۔ یہ چہرہ اسی دن ہی وہ دکھاتا ہے جب وہ عید کا چاند یا اس کی خبر سن کر اپنے معتکف سے باہر یا خیمے سے باہر آئے، اور لوگ پھر اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ کہیں مشروع طریقہ نہیں، انداز یا کوئی مسنون یا صحابہ کا عمل ایسا نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں یا کسی خاص جگہ میں انسان جو معتکف ہے وہ اپنی ایک جگہ مخصوص کر لے، وہ ایک علامت ہے، ایک حد بندی ہے، تاکہ عام لوگ زیادہ اس جگہ کی طرف نہ آئیں، نہ جائیں، نہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، نہ اس کا جو اللہ کے ساتھ ایک خشوع خضوع کا سلسلہ ہے یکسوئی کا وہ ختم ہونے پائے۔ تو اصل مقصد یہ ہے۔ ادروائز جو مسجد ہے وہ ساری کی ساری معتکف ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو خیمہ نہیں ملتا یا کوئی جگہ یا وہ خیمہ نہیں لگا پاتا تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اعتکاف مسجد کے کسی کونے میں ایک سائیڈ میں ہو کر اپنا ایک مخصوص انداز یا جگہ کو بنا کر بیٹھ جائے، لوگوں کو علم ہو کہ یہ صاحب جو ہیں وہ معتکف ہیں، تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ متعرض نہ ہوں، اس سے بات یا گفتگو کرنے سے زیادہ گریز کریں۔ لیکن ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کا کام بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں ذکر ہوا کہ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءَ فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ثُمَّ يَدْخُلُهُ، تو پھر آپ اس میں تشریف لے جاتے صبح کی نماز کے بعد۔ ایک تو بات حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوئی، اور جامع ترمذی میں بھی ناظرین یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا تو آپ فجر کی نماز ادا کرتے فرماتے، اور پھر اس کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ اور اس حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ صبح کی نماز ادا فرماتے ہیں، صبح کی، ثم یدخلوا، پھر اس میں داخل ہوتے۔ تو ناظرین یہیں سے ہی جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جو معتکف ہے وہ کب داخل ہوگا اپنے خیمے میں، یا اس کے اعتکاف کا بالضبط کب آغاز ہوگا، کیا وقت ہے اس کا مشروع، تو اس سلسلے میں یہیں انہی الفاظ کے ساتھ باب کا تعلق قائم ہوتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس مسئلے کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے جامع ترمذی کی حدیث کا حوالہ بھی دیا، اور یہاں بھی ہر دو اعتبار سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ داخل ہو جاتے اس میں اپنے خیمے میں۔ لیکن غالباً جو جمہور اہل علم ہیں، زیادہ علماء، ان کا خیال یہ ہے کہ جو اعتکاف ہے اس کا آغاز جب 20واں روزہ آدمی افطار کرتا ہے تو 21ویں شب کے آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اور ساتھ ہی 21ویں شب شروع ہو جاتی ہے۔ تو افطاری کے بعد جو مفطر ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے والا یا اعتکاف کرنے کا ارادہ جس نے کیا ہے، وہ پھر اپنے گھر میں نہ جائے اور مسجد سے باہر نہ نکلے۔ یہ ہے جمہور علماء کا موقف۔ تو اس میں بھی ان کے شواہد ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں۔ تو ایک تو یہ وہ دلیل ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ جب وہ 20ویں روزے کا اختتام کرتا ہے، یعنی افطار کرتا ہے، تو ساتھ ہی 21ویں شب شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ اعتکاف ہے آخری 10 دنوں کا ہے، تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رات جو ہے وہ بھی اس میں
آئے، رات بھی اس میں شامل ہے، 21ویں شب جو ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم عربی قواعد کو دیکھیں تو عربی قواعد کی روح سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ 21ویں شب یا 21ویں رات جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کو اپنے اعتکاف میں ہونا چاہیے یا اعتکاف کی جگہ میں، اس لیے کہ عربی قاعدہ ہے کہ اگر عدد جو ہے وہ مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوتا ہے، اور اگر معدود عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا۔ تو یہاں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ کان یعتکف العشر الاواخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے آخری 10 دنوں میں۔ العشر یہ مذکر ہے کیا عدد، تو آگے معدود جو ہے وہ مؤنث ہوگا، وہ رات ہے۔ جب عدد مذکر ہے تو آگے معدود جو ہے عدد عشر کا یہ لفظ جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ آگے مؤنث راتیں ہوں، تو وہ راتیں کیا ہیں؟ وہ 10 راتیں ہیں جس میں طاق اور جفت راتیں آتی ہیں، اور اس میں 21ویں شب بھی شامل ہے۔ تو عربی قواعد کی روح سے عشر کا جو لفظ ہے یا تاکف العشر الاواخر، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں 21ویں شب بھی شامل ہو، کیونکہ یہ مذکر ہے، العشر، العشرہ تو نہیں ہے یا عشرہ تو نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں جمہور اہل علم کہ اعتکاف کی جو مشروعیت ہے اس میں ایک بڑا ہدف، ایک بڑا مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کا حصول ہے، لیلۃ القدر کو پا لینا، اس کو حاصل کرنا، اور اس سعادت سے انسان کا بہرہور ہونا۔ تو اب اس میں کسی کا کوئی شک نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان من الوتر، کہ آخری عشرہ جو آخری 10 دن ہیں ان میں جو آخری طاق راتیں ہیں ان میں اس کو جو ہے تلاش کرو، جستجو کرو۔ اب جب طاق رات جو ہے وہ 21ویں بھی ہے، 21ویں شب سے آغاز ہو رہا ہے اس آخری عشرے کا، تو اس میں 21ویں شب جو ہے وہ آتی ہے۔ اور ہم نے ایسے ذکر کیا ہے کہ علماء بہت سارے جو کہ اس بات کا باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ 21ویں اور 23ویں یہ 2 راتیں جو ہیں ان میں لیلۃ القدر کا بڑا امکان ہے، جیسا کہ 27ویں شب میں بہت زیادہ امکان ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر امکان 21ویں اور 23ویں میں ہے۔ تو اب جب ناظرین اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا آغاز کرتا ہے صبح کی نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف میں جاتا ہے، تو اس کی رات تو جو ہے وہ تو گئی عبادت سے، اور ممکن ہے کہ وہ 21ویں شب لیلۃ القدر کی ہو۔ تو جمہور جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کو 20واں روزہ افطار کرنے کے بعد گھر نہیں جانا چاہیے، مسجد میں رہے اور پھر اپنے اعتکاف یا خیمے میں جا کر تو وہ رات گزارے، عبادت و ریاضت کرے۔ باقی رہا یہ جو حدیث میں ہمارے الفاظ ہیں، جامع ترمذی کی حدیث بھی میں نے اس کا حوالہ دیا، اور اس حدیث کا بھی جو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح ثم یدخلہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ خیمے میں وہ خود فرماتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھتے اور پھر وہ خیمے میں تشریف لے جاتے۔ تو اس کا جواب جمہور اہل علم یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اپنے خیمے میں صبح کی نماز کے وقت داخل ہوتے تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مسجد سے ہی باہر آ جاتے۔ آپ 20واں روزہ افطار کرنے کے بعد مسجد میں ہی قیام فرماتے، مسجد میں ہی آپ ٹھہرتے، گھر میں نہیں آتے تھے، اور پھر پوری مسجد چونکہ معتکف ہے اور اس مسجد کے اندر ہی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، ذکر کرتے، اذکار کرتے، دعائیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر جب صبح کی نماز آپ پڑھا لیتے باجماعت مسجد میں ہی، گھر نہیں آتے تھے، تو پھر صبح کی نماز کے بعد آپ پھر باقاعدہ خیمے میں جا کر تشریف لے جاتے اور خیمے میں داخل ہوتے۔ تو یہ ہے اس کا بہترین جو ہے جواب ہے جو جمہور اہل علم کے ہاں، اور زیادہ تر یہی قرینِ قیاس ہے۔ آتے ہیں آگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی، تو ایک دفعہ میں نے خیمہ جو لگایا معمول کے مطابق، تو فاستأذنت حفصۃ عائشہ ان تضرب خباء، حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بیٹی ہیں لخت جگر اور ام المومنین، انہوں نے دیکھا تو ان کا بھی دل چاہا، تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ مجھے بھی اجازت دے دو کہ میں بھی یہاں خیمہ لگا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ۔ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دے دی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خیمہ لگانے کی اجازت دے دی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی خواہش چاہت کے مطابق، کہ وہ چاہتی تھیں کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں۔ آگے فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، جب حضرت زینب بنت جہش، جیسا کہ وہ بڑی معروف ہیں عبادت میں، ریادت میں، امہات المومنین میں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حفصہ کا خیمہ لگ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ لگ گیا ہے، تو انہوں نے بھی جلدی سے اپنے لیے خیمہ وہاں نصب کر لیا۔ فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا الاخبیۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، اور صبح کے وقت جب آپ نے دیکھا اپنے خیمے کے بارے میں کہ وہ تیار ہوا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ میرے خیمے کے ساتھ اور بھی کئی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا الاخبیۃ، اخبیہ جمع ہے خباءن کی، اخبیہ یعنی بہت زیادہ خیمے، اونی خیمے یا اونٹ کی پشم یا بالوں کے بنے ہوئے خیمے۔ تو فقال ما ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک خیمہ میرا تھا، اب یہاں اور خیمے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو فاخبر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر ترون بہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی خبر دی گئی کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امہات المومنین حضرت حفصہ اور حضرت زینب، ان دونوں نے بھی خیمے لگا لی ہیں چاہت اور خواہش کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور جانا تو فرمایا کہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ثواب کی نیت سے خیمے لگائے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس وقت، اچانک غیر متوقع یہ خیمے دیکھ کر۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں گیا، نہ ہی وہ ازواج مطہرات نے آپ سے کوئی اس بارے میں کوئی بات کی اور نہ ہی اجازت لی، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو ناظرین انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور پھر کتاب و سنت کے مطابق اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔